اسٹیفن کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے سنیں گے تو آپ کے زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر مشکل، ہر پریشانی کے باوجود زندگی میں کسی بھی طرح کے بدترین حالات آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھ لیں گے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے بھی جینا آ جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے جب آپ ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے جب کوئی کچھ کرنے کی ٹھان لے تو موت بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہونے والے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کا آغاز نارمل بچوں کی طرح کیا، جسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ عرصے بعد لا علاج مرض میں مبتلا ہونے والا ہے۔ وہ پڑھائی میں ایک نارمل طالب علم تھا، لیکن کھیلوں میں دلچسپی کی وجہ سے اس کی اسکول لائف بہت اچھی گزری۔ وہ سائیکلنگ کرتا، فٹ بال کھیلتا اور روزانہ 5 کلومیٹر تک دوڑتا۔ زندگی اس تیز رفتاری سے اسے یونیورسٹی تک لے آئی۔ وہ 21 سال کی عمر میں PhD کا طالب علم تھا۔ اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے وہ بہت کچھ کر گزرنے کے عزم کے ساتھ ہر صبح بیدار ہوتا اور بھرپور دن گزارتا، لیکن پھر اچانک قدرت نے اس کے خوابوں کے درمیان امتحانات کا فیصلہ کیا۔ اس دن بھی وہ نارمل انداز میں یونیورسٹی پہنچا جب اسے اچانک خود کو بے بس محسوس کیا اور سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو اسپتال کے بیڈ پر تھا۔ یہ خبر بجلی کی طرح بن کر گری کہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہو گیا، جس میں عضلات مرنا اور جسم کے سارے عضلات بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان خود کو مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایسے مریض کی زندگی عموماً 2 یا 3 سال میں ختم ہو جاتی ہے اور اب تک یہ مرض لا علاج ہے۔ سب سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑا، پھر یہ بیماری اس کے بازوؤں، بالائی دھڑ اور ٹانگوں کو بھی ناکارہ کرتی چلی گئی۔ بالآخر اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ 1965 تک وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کو پیغام پہنچانے، سمجھانے کے لیے صرف اس کی پلکیں جھپکانے کی صلاحیت باقی رہ گئی۔ 1974 میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ بھیانک سچ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب وہ کچھ عرصے کا مہمان تھا۔ اسٹیفن کے اندر اب ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیفن کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ اپنے سرہانے کھڑی موت کا انتظار کرے یا پھر اپنی آخری سانس تک اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے وقف کر دے۔ اسٹیفن نے دوسرا راستہ چنا اور فیصلہ کیا کہ وہ چاہے جتنے دن بھی زندہ رہے وہ اپنے خواب مرنے نہیں دے گا۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اپنی آخری سانس تک دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا، تاکہ دنیا جان سکے کہ اسٹیفن صرف مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے آنے اور جانے سے دنیا کو فرق پڑنا چاہیے۔ وہ بہت کچھ دنیا کو دے کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایسی بے بسی کی حالت میں بھی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تادم آخر دنیا کو کچھ کر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ کیا آپ اپنے اندر ایسی حالت میں ایسا حوصلہ مند فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر جذبہ مضبوط ہو تو ماحول خود بخود سازگار بنتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی اسٹیفن کے ساتھ ہوا۔ جس حالت میں لوگ موت کی بھیک مانگتے ہیں، اس وقت اسٹیفن نے معذوری کو شکست دے کر آگے بڑھنے کا حوصلہ کیا۔ جب بڑے بڑے دماغ کند ہو جاتے ہیں تب اس نے اپنی سوچ کو مثبت رکھا۔ اسٹیفن کے اس حوصلے کو دیکھتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی نے بھی ایک مخصوص کمپیوٹر بنا کر اس کی ویل چیئر پر فکس کر دیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کے ذریعے دیے گئے پیغامات کو سمجھ کر ترجمہ کرتا۔ وہ الفاظ کمپیوٹر کی اسکرین پر آتے اور اسپیکر سے دوسروں تک پیغام پہنچ جاتا۔ اسی حالت میں اسٹیفن نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کی بلکہ کئی کتابیں لکھی اور ریسرچ کا کام بھی کیا۔ جب اس نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے کائنات کے بارے میں پیشن گوئی اور دریافتوں کا سلسلہ شروع کیا تو دنیا بھر کے سائنسدان حیرت زدہ رہ گئے۔ اسٹیفن کی کائنات کے بارے میں تحقیق
اور نظریات کی وجہ سے اس کا دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہونے لگا۔ بالا آخر اس بلند حوصلہ نوجوان کو آئنسٹائن کے بعد اس صدی کا دوسرا سب سے بڑا سائنسدان تسلیم کیا جانے لگا۔ 12 اگست 2009 کو اسٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے سب سے بڑے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ اپنے تاثرات، خیالات اور احساسات کا اظہار اپنے چہرے سے کرنے سے قاصر ویل چیئر پر بیٹھا ایک ایسا شخص تھا جس کی کامیابی دنیا میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کو آج کی دنیا کا ذہین ترین انسان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ شخص اس شدید معذوری کے باوجود کامیابیوں کا سفر مسلسل اور تیزی سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس میں ہر روز نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اس پیشن گوئی کو اسٹیفن نے اپنی بلیک ہولز تھیوری کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا۔ اسٹیفن کی مشکل ترین زندگی دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان کے حوصلے بلند ہوں، مستقل مزاجی اس کا خاصا ہو، تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کوئی معذوری، کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی تکلیف آپ کو آپ کی منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ کوئی چیز آپ کو کامیابی کے جھنڈے گاڑنے سے نہیں روک سکتی۔ بس شرط ہے ہمت کی، حوصلے کی، تحمل کی۔ اسٹیفن ہاکنگ کو ایسے ہی دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار نہیں کیا۔ اس نے سائنس کی دنیا میں ایسے انکشافات کیے جن کی دریافت کئی سائنسدان خوابوں میں ہی کرتے رہے۔ اسٹیفن نے کائنات میں ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس میں سے روزانہ نئے سیارے پیدا ہو رہے تھے۔ اس نے ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی تھی۔ فزکس اور ریاضی کے شعبے میں دنیا کے تمام سائنسدان اسٹیفن کو اپنا استاد ماننے لگے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب A Brief History of the Time، جس کا شمار دنیا کی تہلکہ مچا دینے والی کتابوں میں ہوتا ہے، جسے اسٹیفن نے اپنی پلکوں کے اشاروں کی مدد سے لکھا۔ اسٹیفن مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی ایک بھرپور امید ہے۔ اس کی بے مثال کامیابیاں اور جینے کا عزم دنیا کے ہر اس شخص کے لیے حوصلوں کا سمندر ہے۔ ہر وہ بے ہمت شخص جو دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود قسمت کا رونا روتا ہے۔ اسٹیفن اس سے سوال کرتا ہے کہ اگر وہ اتنی شدید معذوری کے باوجود اس مقام تک پہنچ سکتا تھا تو دیگر لوگ کیوں ساکت ہیں؟ کیوں کچھ بڑا کر دکھانے کے جذبے سے محروم ہیں؟ کس رکاوٹ کو اپنی ہار کا نام دے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم نعمتوں والی زندگی کے باوجود ایسے پتلے بن کر رہ گئے ہیں جن کا مقصد صرف کھانا، پینا، کمانا، وقت گزارنا ہے۔ ہم ایسے بہرے بن چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اندر کی آواز سننے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اس مشینی دور میں ہمارے پاس رک کر سوچنے کے لیے اتنا وقت نہیں کہ ٹھہر کر، رک کر خود سے پوچھیں کہ آخر اس زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ وہ کون سا ایسا جذبہ تھا جو اسٹیفن کو زندہ رکھے ہوئے تھا، اور وہ جدوجہد، مسلسل محنت، انتھک کوششوں سے بلند اور بلند تر ہوتا چلا گیا۔ وہ دنیا کے مشکل ترین مضامین کا ماسٹر برین بن چکا تھا۔ دنیا کے سارے سائنسدان اسے مختلف شعبوں کا گرو ماننے لگے۔ بلند حوصلوں اور عملی زندگی کی اس سے بہتر مثال اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بار بار سوچنے کا مقام ہے جو اپنی صحت مند زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں اور صرف قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، جن کے دنیا میں آنے اور جانے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیفن نے اس بے جان ویل چیئر پر 65 سال بیٹھ کر جو عزت شہرت کمائی وہ اپنی جگہ، مگر اس مشکل ترین زندگی کے باوجود اسٹیفن جو اس دنیا کے لیے کر گیا وہ ایک بلا شبہ ایک عظیم ترین کام ہے۔ اسے دنیا کے ذہین ترین شخص کے اعزاز کے ساتھ تقریباً دنیا کے بہترین 13 عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسٹیفن کی زندگی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتی ہے کہ آپ نارمل انسان ہیں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کے باوجود آپ بہانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنی زندگی کے دن بوجھل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ یہی زندگی آپ کا مقدر ہے۔ کیوں عظیم کامیابیاں آپ کے لیے نہیں ہیں؟
کیوں آپ کو معمولی سی مشکلات پہاڑ جیسی نظر آتی ہیں؟ کیوں آپ نے خود ساختہ بہانوں اور رکاوٹوں کی جیل میں قید کر رکھا ہے؟ کیا آپ اپنی اس زندگی سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو انتظار کس بات کا ہے؟ یاد رکھیں، عمل والا کل کبھی نہیں آتا۔ کل کی راہ دیکھنے والے ہمیشہ خود ساختہ خول میں قید رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ خود کو اس خول سے آزاد کیجیے۔ کیا یہ زندہ مثالیں آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی نہیں کہ زندگی صرف وقت پورا کرنے کا نام نہیں؟ دوستوں، منزل جتنی بڑی ہوتی ہے، مشکلات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مسلسل کوشش، محنت اور کچھ کر دکھانے کا نام زندگی ہے۔ یہ فقط بے مقصد اپنا پیٹ بھرنے اور مردوں کی طرح پڑے رہنے کا نام زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر خوف کو نکال کر اپنے خوابوں کے سفر کا آغاز کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ سے چمٹے ہوئے ناکامی کے خوف کے سائے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جائیں۔ اس فصل کو آگ لگا دیں، آگے بڑھیں۔ بڑی خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ آپ کے سامنے دو واضح راستے موجود ہیں۔ خود سے سوال کیجئے کہ آپ خود کو کس راستے میں کھڑا دیکھتے ہیں۔ خود کو وقت دینا شروع کریں۔ اپنے آپ سے اکیلے میں گفتگو کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیں، سب سے خوبصورت سوال وہی ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ سب سے ضروری احتساب وہی ہے جو خود کا ہوتا ہے۔ خود سے اپنے وقت کا، اپنی سوچ کا احتساب لینا سیکھ لیں، زندگی سنور جائے گی۔ بس اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، دنیا کی بجائے اپنی کارگزاری پر بھروسہ اور بھرپور توجہ دینا شروع کر دیں، اور اس عظیم نعمت والی زندگی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کوچ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی سوچ بلند کریں، ہر پہلو میں اچھائی تلاش کریں۔ اگر اسٹیفن آج سے 65 سال پہلے ڈاکٹروں کے کہنے پر موت کا انتظار شروع کر دیتا تو اس کی وہ بیکار زندگی بہت بھیانک ہوتی۔ وہ آج کسی کے لیے مثال نہ بن پاتا، کسی کے لیے مشعل راہ نہ ہوتا۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ جینے کا عزم کر کے نہ صرف اپنی بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی خوبصورت بنا دی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 8 جنوری 1942 کو وفات پائی، جو اپنی موت کے وقت یونیورسٹی آف کیمبرج میں سینٹر فار تھیوریٹیکل کاسمولوجی میں ڈائریکٹر ریسرچ تھے۔ ہماری اس مٹی کو بے شمار بلند حوصلے اور ہمت والے لوگ درکار ہیں۔ آگے بڑھیے اور گمنام سے نامور ہو جائیے۔ ہمیشہ کے لیے جینے کا فیصلہ کیجیے۔ آپ کی کہانی اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ آپ کے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی وہ شاندار ہی رہے۔ مجھے یقین ہے آپ کی زندگی میں مشکلات اسٹیفن سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گی۔ اگر آپ آج چل پڑے تو بڑی منزل کے مسافر ضرور کہلائیں گے۔ سوچنے میں وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر جائے، پر وہ عمل سے قاصر ہے۔ آپ عمل والے بن جائیں، یقین مانیں آپ امر ہو جائیں گے۔ زندگی کا جب کوئی مقصد ہو اور آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو زندگی خود آپ کی جیت کا انتظار کرتی ہے۔ آخر میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ زیادہ تر لوگ اس وقت ہار مانتے ہیں جب وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔